السلام علیکم۔ آج میں ایک آئیڈیل ہسبینڈ کے سیکنڈ کوالٹی کے بارے میں ڈسکس کرنے والا ہوں، جو کہ بہت امپورٹنٹ سنت ہے اور آج کل بہت زیادہ نظر انداز بھی کی جاتی ہے۔ مشورہ، بیویوں سے ہے نا مشورہ کرنا، یہ مشورہ کرنا ایک سنت ہے، اور بیویوں سے مشورہ کرنا یہ اور ایک سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، اپنے بیویوں سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو مشورہ کرنا ایک سنت ہے، اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں اور دینی اعتبار سے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ تو مشورہ کرنا ایک سنت ہے، اور بیویوں سے مشورہ کرنا یہ اور ایک سنت ہے۔ اور یہ جو سلسلہ ہے بیویوں سے مشورہ کرنا، یہ سنت ہے، اور بہت سارے صحابہ نے اس کو عمل کیا، اور جو پچھلے بھی جو نبی گزرے ان کے لائف میں بھی ہے نا یہ چیز دیکھ سکتے ہم کہ وہ ہے نا کیسے اپنے بیویوں سے مشورہ کرتے تھے، اس کی وجہ سے ان کو کیا تقویت ملتی تھی، اور اس کی وجہ سے ان کو کیا ہے نا فائدہ ہوتا تھا۔ اور صحابہ کے اندر بھی یہ چیز تھی، صحابہ نے بھی یہ چیز کو عمل کیا، اور اس کے بعد جو تابعین تھے، تابعین تھے، اور اللہ کے ولی تھے، ان لوگوں نے نیک بندوں جو بھی نیک بندے تھے، سب نے ہے نا یہ چیز کو عمل کیا، اپنے بیویوں کی ہے نا رائے لینا، ان سے مشورہ کرنا، ان سے چیزیں ڈسکس کرنا، کیونکہ آج ہم یہ چیز کو ہے نا ایک کمزوری سمجھتے اور نااہلی سمجھتے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ صحابہ، انبیاء اور جتنے بھی نیک لوگ گزرے، سب لوگوں نے ہے نا اپنے بیویوں سے ہے نا چیزوں کو ڈسکس کیے اور ان کی رائے لیتے تھے، کبھی بعض اوقات ان کے ہے نا مشوروں پہ عمل بھی کرتے تھے۔ جیسے مشہور واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صلح حدیبیہ کا، جب سر مڈانے کا اور ہے نا قربانی دینے کا وقت آیا، کوئی اس چیز کے اوپر ہے نا آمادہ نہیں ہو رہے تھے، راضی نہیں ہو رہے تھے، کسی کا دل گوارا نہیں کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں گئے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا اس تعلق سے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی تھی، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے حجرے سے باہر تشریف لے کے جائیں، کسی سے بات نہ کریں، پہلے آپ ہے نا اپنا سر مڈا لیں اور قربانی دے دیں، باقی سب صحابہ اس چیز کے اوپر عمل کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مانے اور گئے، اور سب سے پہلے اپنا سر منڈایا اور قربانی دی، اور دیکھے کہ ہے نا باقی کے جتنے بھی صحابہ تھے سب کے سب ہے نا یہ چیز کے اوپر عمل کر لیے۔ تو بہت بڑے بڑے چیزیں، بہت بڑے بڑے مسئلے بھی ہے نا ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر ہے نا آسانی کے ساتھ ہے نا مکمل ہو جاتے۔ تو یہ بہت اور ابراہیم علیہ السلام کے ہے نا کا جو واقعہ ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، کہ جب ان کو ہے نا چھوڑنا پڑا اس میں کیا بولتے ڈیسرٹ میں، ویران جگہ پہ، تو انہوں نے انہوں نے ہے نا صرف ایک سوال کیا کہ کیا یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں۔ بس اس کے بعد پھر ہے نا حضرت علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی، تو اللہ ہمیں کبھی ہے نا ضائع نہیں کرے گا۔ بس اتنا ان کا ہے نا کہہ دینا ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر ہے نا بہت زیادہ مضبوطی پیدا کر دیا۔ ان کو ہے نا ایک عجیب سے ہے نا ہمت بھی ملی حاجرہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا بولتے ان کے ایمان سے۔ تو یہ چیز رہتی کہ ہے نا بیویوں سے ہے نا اس چیز کا ہے نا کوئی ڈسکشن کیے، ہم لوگ کسی چیز کے بارے میں ہے نا ان سے کھل کے بات کیے اور ان سے رائے مشورہ لیے، تو چھوٹی سی بات ان کی ہے نا اتنی زیادہ اثر انداز کر دیتی کہ ہے نا بہت سارے شوہروں کو ہے نا اس سے تقویت ملتی، اور ان سے ہے نا ان کو ہے نا ہمت افزائی ملتی، ان سے ہے نا کیا بولتے ان کو مضبوطی ملتی۔ تو یہ ایک صحابہ سے کیا بولتے یہ ہے نا انبیاء سے چلتے ہوئے آیا، اور پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی یہ چیز تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وقت کے خلیفہ ہے اور ان کے بارے میں سب کو معلوم ہے، پھر بھی ہے نا ایسا تھا کہ فرماتے کہ ہے نا میری بیوی بعض موقع پہ ہے نا میرے کو کریکشن کرتے تھے، میرے غلطیوں پہ ہے نا سدھارتے تھے اور میں ان کی بات مان بھی لیتا. تو یہ ایک چیز تھی صحابہ کے اندر بھی. اور حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ ہے نا وہ بہت زیادہ عقل مند عورت تھی. اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ جو ان کے ہسبینڈ ہے تو ہمیشہ ان کی بات سنتے تھے، اور وہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ مومن کا جو سب سے بڑی جو دولت ہے وہ ایک ہے نا مومن اور عقل مند بیوی ہے جو آخرت کے لیے اس کو ہے نا صحیح مشورہ دے، آخرت کے معاملے میں اس کی صحیح رہنمائی کرے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت زیادہ مشہور ہے. وہ ہے نا ہم اپنی بیوی کے رائے پہ ہے نا بہت زیادہ کیا بولتے ان کی رائے پہ ہے نا توجہ دیتے تھے. اور صحابہ سے تابعین طب تابعین اور اللہ کے نیک بندوں نے بھی یہ چیز کو عمل کیا، اس چیز کے اوپر عمل کیا. تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے لیٹرز میں لکھتے تھے کہ مشکل وقت میں ان کی بیوی نے ہمیشہ ان کو تسلی دی اور ان کی رہنمائی کی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہ اپنے فرماتے تھے کہ میری بیوی میری زندگی کی شریک حیات ہے، جب میں اس کے رائے کی قدر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری ہے نا فیصلوں میں برکت ڈال دیتے تھے. تو یہ چیز ہے کہ ہے نا بیوی سے کیا چیز کے بارے میں جو مشورہ ہوتا تو اس کے اندر ہمیشہ مرد صدر رہتا اور ہسبینڈ ہی مرد ہی اس کا ہے نا ہیڈ رہتا، اس کا امیر رہتا مشورے کا. رائے لینا ہے بیویوں سے اور بیویوں کی رائے قبول کرنا ہے یا پھر نہیں کرنا ہے، یہ ایک مرد کی میچورٹی پہ اس کے ہے نا ایک وزڈم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا کہ کون سی چیز کے اندر ہے نا ان سے رائے لینا ہے، کون سی چیز کے اندر ان سے رائے نہیں لینا ہے. آفس کے کوئی معاملات ہے تو ٹھیک ہے ان سے ڈسکس کر لیا، اچھی بات ہے. کبھی ان کی ہے نا چھوٹی سے ٹاک جو اسمال ٹاکس بولتے جو ابھی ہم لوگ سن لیے کہ ہے نا حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو سنے، بالکل سی چھوٹی سی بات تھی کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، بس وہ بول دینا ہے نا ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے نا بہت زیادہ مضبوطی کا ہے نا کیا بولتے سبب بنا. تو وہ ایک دم ہے نا اب کیا بولتے چیز سے مطمئن ہو گئے تھے. تو آفس کے بارے میں کوئی چیز ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، اس کے بارے میں ڈسکس کر لیے، کریئر کے بارے میں کچھ ڈسکس کر لیے بیویوں سے. تو ان لوگوں کی ہے نا یہ چیز کے اندر بھی ہے نا ہمت افزائی ہوتی. اس کے علاوہ کہ ہے نا جو چیزیں ہیں تو اس کے اندر ہے نا اب ڈیپینڈ کرتا کہ ہے نا بیوی کیسی ہے کیا ہے کہ اس کی بات ہے نا سن سکتے، وہ رائے جو پیش کرتی اس کو ہے نا قبول کرنا ہے یا پھر نہیں کرنا ہے. یہ پوری ہے نا ہسبینڈ کی میچورٹی اور اس کے وزڈم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا. اور بعض چیزیں ایسے رہتی جو کیا بولتے جس کے اندر ہے نا کوئی نالج کی یا پھر ہے نا وزڈم کی ضرورت نہیں پڑتی، بالکل ہے نا ایک سرسری چیزیں رہتی. تو اس کے اندر ہے نا آپ 100% اپنی بیوی کے ہے نا کیا بولتے بات مانیے. اب جیسا ہے نا کوئی کیا بولتے فنکشن کے لیے جا رہے ہیں، پوچھ لیے بیوی سے کہ ہے نا کون سی کلودنگ پہنوں، تو اس کے اوپر ہے نا آپ عمل کر لو. یا پھر ہے نا شاپنگ کے لیے گئے، کیا ہے نا کون سی چیز کیا بولتے میں اپنے لیے خریدوں، اس کے اوپر ہے نا بیوی کی آپ ہے نا بات مان لو، کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اگر آپ کار لے رہے ہیں تو اس میں ہے نا پوچھ لیے کہ ہے نا کون سے کلر لیں گے، کون سی ہے نا کیا بولتے میک اینڈ ماڈل ہے، وہ تو کیا بولتے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا کیونکہ آپ کو زیادہ معلوم ہے کہ کون سی ہے نا. ایسے ہی ہے نا گھر کا ڈیکوریشن ہے، اس کے تعلق سے ہے نا بیوی سے مشورہ کریے آپ کہ ہے نا کون سی چیز ہے نا گھر کے اندر لانا ہے. صوفہ لے رہے ہیں تو کون سا کلر کا لیں گے. ایسے ہے نا بچوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کرنا کہ ان کی ہے نا یہاں پر ہے نا ان کی امپورٹنس دکھتی کہ ہے نا بچوں کی کتنی امپورٹنس بچوں کو کتنا امپورٹنس آپ دے رہے ہیں، بیوی کو کتنا امپورٹنس آپ دے رہے ہیں، آپ کی لائف کے اندر ہے نا ان کا کیا رول ہے، آپ ان کے لیے ہے نا آپ کیا بولتے کیا سٹینڈ لے سکتے. یہ چیز ان کی اہمیت، ان کے ہے نا ان کی رائے کی کیا آپ کتنی قدر و قیمت کرتے، تو یہ چیز ہے نا ڈیفائن کرتی. اور
تو چاہیے کہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر ہے نا بیوی کے ہے نا رائے مشورہ لے سکتے، جہاں پہ فائدہ نقصان کا کچھ نہیں رہتا. تو ویسے چیزوں کے اندر ہے نا بے جھجک آپ 100% ہے نا بیوی کی رائے پہ عمل کر سکتے. اور بعض چیزیں رہتی جہاں پہ ہے نا آپ کی نالج بہت زیادہ کیا بولتے ہیں کروشل رول پلے کرتی. تو ویسے جگہوں پہ آپ ہے نا رائے لیں، بیوی سے رائے لیں اور فیصلہ وہی کریں جو ہے نا آپ کو سمجھ میں آیا. تو یہ ہے، یہ چیز ہے، یہ سنت ہے. تو صحابہ نے کیا بولتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے زندگیوں میں تھی اور صحابہ نے بھی اپنائی، اور اللہ والے بھی ہے نا یہ چیز کو اپناتے تھے. تو آج ہم لوگ ہے نا یہ چیز کو بہت زیادہ نظر انداز کر دیے. بیوی سے سجیشن ایک لینا ہے نا، یا پھر اس کی بات سننا ایک کیا بولتے کمزوری کی علامت، یا پھر ہے نا ایک بالکل ہے نا نگلیکٹ کر دیا چیز کو. حالانکہ یہ کیا بولتے نگلیکٹ کرنے والی چیز نہیں ہے. اور اس سنت کو ہے نا اور ایک بار کیا بولتے اپنی لائف کے اندر ہے نا لے کے آنا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ سے سوشل افیکٹ بھی زیادہ رہتا، امپیکٹ بھی اس کا ہے نا زیادہ رہتا. تو انشاءاللہ اور بھی ہے نا ہم لوگ اور بھی جو کیا بولتے ہیں آئیڈیل ہسبینڈ کی جو کوالٹیز ہے انشاءاللہ فیوچر میں اور بولیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم.